Viewers, a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. پیناما کی ہیرنگ میں اگر میں آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں, میں اپنی ذاتی رائے بھی دوں کہ اب تک پروسیڈنگ میں کیا نکلا اور کیا نہیں نکل سکا, جتنا کلیئر کٹ یہ کیس نظر آ رہا تھا, تحریک انصاف بتا رہی تھی, اپوزیشن بتا رہی تھی, اتنا کلیئر کٹ کیس عدالت میں آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میں ثابت کا لفظ یوز نہیں کر رہا, وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. جس طرح نواز شریف صاحب کا نام لیا جا رہا تھا پیناما کے اندر, اس میں بھی ان کے وکیل جو ہے ان کے موقف کی ابھی تک نفی نہیں ہوئی کہ پیناما میں نواز شریف صاحب کی کوئی کمپنی یا کوئی فرم نہیں ہے. اگرچہ بی بی سی نے رپورٹ کیا اس بارے میں فلیٹس کو لے کر, جرمن اخبار نے آج پھر جو ہے وہ ایک تصدیق شائع کی اپنی پچھلی خبر کے بارے میں, لیکن اس میں بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بین الاقوامی میڈیا جو ہے اس کی اتنی کیا دلچسپی ہوگی پاکستان کے اس آن گوئنگ کیس کے اندر. کیا یہ عدالت کو اثر انداز ہونے کی, عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے؟ پاکستان کے سیاسی نظام کے خلاف کوئی کانسپیریسی ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوال بھی اب اٹھا رہے ہیں اس معاملے کو لے کر, لیکن آبویسلی حتمی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, اور وہ فیصلہ کمیشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, اور اسٹریٹ اوے ایک فیصلہ بھی آ سکتا ہے جس کے جو ہے ایفیکٹس اس سیاسی سسٹم کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوں گے. ہمارا آج کا جو سوال ہے, کیونکہ اتنی بین الاقوامی رپورٹنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر جس کی حکومت کی طرف سے تردید تو آتی ہے لیکن مقدمہ نہیں کیا جاتا ان ایجنسیز کے اوپر, لیکن ہم اپنا سوال ضرور رکھ رہے ہیں سامنے کہ جس طرح جرمن اخبار رپورٹ کر رہا ہے یا بی بی سی رپورٹ کر رہی ہے اپارٹمنٹس کو لے کے شریف فیملی کے, تو آج کا سوال جو ہے لوگوں سے رائے جاننا کی کوشش کریں گے ہم کہ کیا بین الاقوامی میڈیا کی لنڈن فلیٹ پر رپورٹنگ عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے؟ آپ اس میں ہمیں OTF_Y فار یس اینڈ OTF_N فار N نو کہہ کر بھیج سکتے ہیں 3031 پر SMS. بہت بات کی گئی اخلاقیات کی, بہت بات کی گئی کہ جی آپس میں عمران خان صاحب پہ بہت الزام لگایا جاتا ہے, لیکن آج میں سٹارٹ کروں گا خواجہ سعد رفیق صاحب کی سپیچ سے. انہوں نے کیا کہا اور عمران صاحب نے بھی کیا کہا وہ بھی سنے گا. عمران صاحب کے وکیل نے تو آج مریم نواز صاحبہ کو ECL میں ڈالنے کی بات کر دی, حالانکہ ابھی تک ان پہ کوئی الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا. سعد رفیق صاحب نے کیا کہا پیپلز پارٹی میں, پہلے وہ سنتے پھر آئیں گے PTI پہ کیا کہا انہوں نے. 5 سال بلاول کے بابا کے سوا ستیاناس کے سال تھے. مشرف نے ستیاناس کیا اور ہم سے پچھلوں نے سوا ستیاناس کیا. نندی پور کی مشینری کراچی پورٹ پر پیپلز پارٹی کے دور میں سڑتی رہی, کوئی منصوبہ نہیں بنایا, کوئی کام نہیں کیا. لٹو تے پھٹو کی پالیسی تھی اور کوئی کام دھندا نہیں تھا. زرداری صاحب کی سندھ حکومت کو یہ آپریشن ایک آنکھ نہیں بھایا, بامرے مجبوری چلتے بھی رہے اور ساتھ ساتھ سپیڈ بریکر بھی لگاتے رہے. حمزہ شہباز شریف ہمارا چھوٹا بھائی اور ساتھی ہے, باس نہیں ہے, یہ کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے. 28 سال کا لڑکا 68 سال والوں کی قیادت کرے اور وہ چپ کر کے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں. بہت وارم ویلکم قمر زمان قاہرہ صاحب کو, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو, علی محمد خان صاحب جوائن کریں. قاہرہ صاحب آپ ایک تو مجھے ضرور کومنٹ کیجئے گا کہ یہ کیس جو چل رہا ہے جتنا سٹریٹ نظر آ رہا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف, کیا اتنا ہی سٹریٹ عدالت میں بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے وکلا کے ذریعے اپوزیشن کے یا نہیں؟ اور دوسرا آج جو بات کی ہے سعد رفیق صاحب نے آپ کے اوپر لٹو تے پھٹو, یہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا آج پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جب نون لیگ کو فیس کرے گی. دیکھیں کامران, سعد رفیق صاحب ماشاءاللہ بڑے پرجوش خطیب ہیں اور جوش خطابت میں بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں. جس بندے کا لیڈر پارلیمان میں کھڑے ہو کے ذاتی وضاحتیں کرتے ہوئے جب بیان دے اور اس کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہوئے ان کا وکیل عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو سیاسی بیان تھا, یعنی اس کو چھوڑ دیجئے, وہ میں نے جھوٹ بولا تھا, اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے. اس کی اس بات کو جو ایک سیاسی جلسے میں کہی, میں کیا کہوں. اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری اس طرح کی گفتگو فرمائی ہے. گزارش یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب سے کہ یہ کوئی بلاول بھٹو زرداری نے لوگوں کو نہ خریدا ہوا ہے, نہ وہ کسی جبر کے کسی معاہدے کے تحت بندھے ہوئے ہیں. اوپن اور فری ول ہوتی ہے. میں ابھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا کیونکہ بہت ساری باتیں ہر بندے کے بارے میں ہر ایک کو معلوم ہے. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ کون کس کا بھائی ہے اور کون کس کا لیڈر ہے, مریم نواز صاحبہ اپنی پارٹی کو جس طرح لیڈ کرتی ہیں, باقی جو فیصلے بیٹھ کے بغیر کسی لیڈرشپ کے حمزہ شہباز کرتے ہیں اور سب ان کو جو اوبے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے سعد رفیق صاحب کا مقام ذرا بڑا ہو, وہ اس کو اتنا احترام نہ دیتے ہوں کیونکہ ابھی ان کے حمزہ صاحب جو ہے وہ اپنی جماعت کے سربراہ نہیں ہے, وہاں میاں نواز شریف صاحب ہے, اور بلاول صاحب اطلاع عرض ہے کہ بلاول صاحب اپنی جماعت کے سربراہ ہے. لہٰذا
ایک سربراہ کو obey نہیں ہوتا, ان کی عزت اور تعظیم ہوتی ہے, وہ ضرور کی جاتی ہے. اور خیرہ صاحب ذرا کیس میں بھی بات کر لیں. ہم اپنے انٹرنل جی سر ڈسکشن میں ہم اپنی بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک جی. جہاں تک کیس کا تعلق ہے, کیس کا جو تعلق ہے, یہ بات یاد رکھیے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ خان صاحب یہاں سے اس صورتحال میں موجودہ سینیریو میں رہتے ہوئے کوئی توقع ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ مت جائیے جب تک ہم وہ لا امینڈ نہیں کر لیتے, جب تک ہم وہ قانون پاس نہیں کر لیتے, جب تک اس کے حدود و قیود طے نہیں کر لیتے. خیرہ صاحب ایک بات بتائیے مجھے پلیز سر, ایک چیز بتائیے, آپ یہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ توقع نظر نہیں آ رہی کورٹ کے اندر, یہ آپ کس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب آپ کے نزدیک کا تعلق نہیں ہے پیناما کیس سے, ان فلیٹوں سے, یا ایویڈنس نہیں ہے ان کے اگینسٹ, کس وجہ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں کامران, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ فلیٹ میاں صاحب کے ہیں, ان کی فیملی کے ہیں, 1993 سے یا 92 سے آنورڈ ان کے ہیں, پاکستان کے کسی شخص کو اس پہ کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں, نہ آپ کو نہ مجھے. آپ کو بھی یقین ہے ان کے ہیں, مجھے بھی یقین ہے ان کے ہیں. اب تو مقدمہ ہے کہ ٹیکنیکلی عدالت میں وہ پروف ہو سکتا ہے کہ نہیں, عدالت میں کوئی جا کے اس کی ٹریل بتا سکتا ہے کہ نہیں, کوئی ثبوت دے سکتا ہے کہ کب سے تھے, کب سے نہیں تھے, کس کمپنی کے نام تھے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے پورے ملک کو کہ وہ پراپرٹی تو میاں صاحب کی ہے, اور وہ پراپرٹی جیسے بنی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں. جتنے اس پہ پہلو بدلے گئے, جتنے اس پہ موقف بدلے گئے, پارلیمان میں بار بار اپنا بیان بدلا گیا, قوم سے خطاب, اگر تو وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب کی کوئی اہمیت سمجھتے ہیں تو اس میں جو گفتگو کی گئی اور پھر عدالت کے اندر جو گفتگو کی گئی, اب تو کوئی شک والی بات ہے نہیں. ہاں, ہم جو کہہ رہے تھے کہ مقدمہ لے کے نہ جائیں اس لیے کہ میاں صاحب کو انصاف اور طرح ملتا ہے. میاں صاحب کو 10 سال کے بعد بھی کنڈونیشن دے کے لمیٹیشن کی ان کے مقدمے بری ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی ہو تو اور بات ہے, ہمارا عدالت کے اندر ریکارڈ کچھ اور طرح کا ہے. ہمارا خیال یہ تھا اور ہے کہ اگر ہم اپنا وہ بل جو سینٹ سے پاس ہوا, پاناما پیپرز انکوائری ایکٹ, وہ اگر پاس ہوتا, قومی اسمبلی سے قانون بن جاتا ہے, اور پھر ہم عدالت کو کہتے ہیں کہ ان حدود و قیود اور ان اختیارات کے ساتھ اب ایک کمیشن بنائی جو انکوائری کرے, تو وہ امپاورڈ کمیشن انکوائری کر سکے گا, ورنہ ٹیکنیکلٹیز کی نظر یہ کیس ہو جائے گا. ہمیں اسی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن خان صاحب کا شک تھا کہ ہمیں انصاف ملے گا. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. خیرہ صاحب بڑی آپ نے مدلل اور کمپریہنسو انالیسس کیا. اوبویسلی میں دوبارہ آپ کے ساتھ آؤں گا. مصدق ملک صاحب کو موقع دے دیتے ہیں اس میں. مصدق ملک صاحب, خیرہ صاحب جو ہے ریلیٹیولی جو ہے پیپلز پارٹی اس طرح کا آپ کے خلاف نہیں جاتی جس طرح کے تحریک انصاف جماعت اسلامی جا رہی ہے. خیرہ صاحب تو خیر جاتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی ان کا بھی یہ موقف ہے کہ جتنے پہلو آپ لوگوں نے بدلے, یہ قوم سے خطاب سے لے کر آگے تک, کسی کو شک نہیں ہے کہ اپارٹمنٹس فلیٹ جو ہے نواز شریف صاحب کے. مورلی آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ اگر آپ کے حق میں آ بھی جائے, اخلاقی لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کافی دھچکا لگ چکا ہے اب تک نواز شریف صاحب کو اس کیس کو لے کے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, یہ خیرہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی سب کو پتہ ہے فلیٹس کس کے ہیں, سب کو پتہ ہے کس طرح ہیں, یہ صرف خیرہ صاحب کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, پاکستان کی لارجر پبلک ایگری نہیں کرتی اس سے؟ مصدق صاحب. جی دیکھیے, میں آپ کے سامنے دو چیزیں اس نقطہ نظر پہ پیش کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو شک نہیں ہے ماں سوائے عدالت کے. ابھی 3 ہفتے ہو گئے ہیں, اور 3 ہفتے کے اندر ابھی تک یہ بات ثابت نہیں ہو سکی جس کو ابھی قائرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں کیا شک کہ یہ وزیر اعظم کے ہیں, اور ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا شک کہ وزیر اعظم کے صاحبزادے کے ہیں. اور عدالت کے اندر ہم تمام کاغذات بھی پیش کر رہے ہیں, اپنے دلائل بھی پیش کر رہے ہیں, اور جس تقریر کا ابھی ذکر کر رہے تھے قائرہ صاحب, وہ آج بھی ڈسکس ہوئی ہے, وہ کل بھی ڈسکس ہوئی تھی. حامد خان صاحب نے پوری وہ تقریر پڑھی. یہ وہ تقریر ہے جو پارلیمان کے فلور پر ہوئی تھی. اس کے علاوہ دوسری جو تقریر جو عوام سے خطاب کیا تھا اس کے اوپر بھرپور جرح ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. پہلے کہا کہ ملک کے اندر رشوت ستانی کی گئی, اس کا کوئی ثبوت نہیں دے پائے. پھر کہا ملک سے منی لانڈرنگ ہوئی, اس کا کوئی ثبوت نہیں دے پائے. پھر کہا کہ گلف سٹیل جو ہے اس میں کیا شک کہ وہ بکی نہیں, وہ تو خسارے میں تھی, پیسے ملے ہی نہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں فراہم کر سکے. تو جب کسی چیز کا ثبوت نہیں فراہم کر سکے تو آخر میں یہ کہا کہ اس میں کیا شک کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, تو وہ بھی ثبوت فراہم نہیں کر سکے, وہ بھی ثابت نہیں کر سکے عدالت کے اندر. تو پھر آخر میں یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے
اپنے بچے سے گفٹس لیے ہیں کروڑوں روپے کے اور اس میں ٹیکس ایویژن کی ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے پہلے تو وہ تمام کاغذات جو فلیٹ کے تھے وہ پیش کر دیے. اس کے اندر واضح شکل میں سامنے آ گیا کہ یہ اپارٹمنٹ جو ہیں یہ حسین صاحب کے ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے وہ تمام بینک کی دستاویزات اور منی ٹریل جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پیش کر دیں کہ اس اکاؤنٹ میں سے پیسے نکلے جدہ میں حسین صاحب کے, اس اکاؤنٹ میں آئے وزیر اعظم. یہ منی ٹریل پیش کیا آپ لوگوں نے کورٹ میں مصدق صاحب؟ یہ منی ٹریل یہ پیش کر چکے ہیں, ابھی تک یہ کرنی ہے ابھی؟ ناصر نہیں یہ کر چکے ہیں اور اس پہ تقریباً آدھا دن پورا جرا یعنی 4 گھنٹے اس پہ جرا ہو چکی ہے اور ایک پورا دن جرا ہوئی ہے ٹیکس کے اوپر. اور دونوں دنوں کے اندر یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ منی ٹریل کے اندر کوئی بھی گیپ ہے اور یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ کسی قسم کی بھی ٹیکس ایویژن جو ہے. تو مجھے یہ بتائیے مصدق صاحب, پھر آپ کے جو جج صاحب انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ڈاکیومنٹس آپ لوگوں نے بہت سی جمع کرانی ہے جو اب تک جمع نہیں کرائیں؟ یہ کیوں کہا جب مخدوم صاحب کا وہ ختم ہوا تھا دلائل جو تھے اس موقع پہ, تو انہوں نے کہا جی وہ بچوں کے وکیل جمع کرائیں گے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر 3 ہفتے میں ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ اپارٹمنٹ ان کے ہیں. تو جو وزیر اعظم پہ الزامات لگائے گئے وہ یہ تھے کہ جھوٹ ہے, گفٹس لیے ہیں وہ بھی انلیگل آئے ہیں اور جب آئے ہیں تو ان پہ ٹیکس نہیں دیا. تو وزیر اعظم کے اوپر تو جتنے بھی مقدمات یعنی 6 جو انہوں نے جو پیٹیشنز کے اندر جو پریئرز کی تھی وہ 6 کی 6 کے اوپر ایک بھی یہ ثابت نہیں کر سکے. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ اس کی بینیفیشل اونر ہیں یا نہیں, تو ان کا وکیل جو ہیں وہ تمام کاغذات جمع کروا چکے ہیں. اچھا مصدق صاحب, میں جانا چاہ رہا ہوں علی محمد خان صاحب کے پاس, لیکن آپ سے جو میں نے سوال پوچھا تھا that question was not related to your submission of documents in the court. میں نے کہا تھا کہ قاہرہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ عوامی پرسیپشن اور اخلاقی پوزیشن ہے پی ایم ایل این کی اور ان کی قیادت کی, وہ آپ کو جو ہے ٹارنش ہوتی نظر نہیں آ رہی نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا یہ دیکھیں دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کسی بھی قوم کے اندر جس میں کوئی قانون اور آئین کی پاسداری ہو, وہاں پہ محافظ جو ہوتا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں موریلٹی کا, وہ قانون ہوتا ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا سڑک پہ چلتے ہوئے کہ میں آپ پہ الزام لگا دوں یا آپ مجھ پہ الزام لگا دیں یا قاہرہ صاحب کہیں کہ اس میں کیا شک ہے مصدق صاحب ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک نہیں ہے, کی ضرورت آپ کے نزدیک چارج نہیں آگے چلنا ہے. عدالت نے کہا ہے ہمارے ٹھیک ہے سر, یہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کو یہ پوائنٹ آ گیا تفصیل سے. علی محمد خان صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی آ رہے ہیں بی بی سی کی رپورٹ ہے, ہم نے اس کو کور کیا لاسٹ ٹائم, بلکہ زبیر صاحب تو خیر ناراض ہو گئے تھے اس پروگرام میں جب بی بی سی کی خبر آئی تھی, ہم نے اس کو رپورٹ کیا. اب جرمن اخبار کی خبر جو ہے وہ بھی آئی ہے. یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ تمام پرانی خبریں جن کو نیا بنا کے پاکستان تحریک انصاف پیش کر رہی ہے, اور اگر یہ اتنی صحیح خبریں ہیں تو ان کو آپ ایویڈنس کے طور پہ کورٹ میں آپ نے جمع کرایا ہے یا آپ اس کو جمع نہیں کرا سکے, اور ابھی تک آپ ثابت نہیں کر سکے کورٹ کے اندر کہ ان تمام چیزوں کا تعلق نواز شریف صاحب سے ہے. علی محمد خان صاحب ٹائم دیں گے, آپ بریک پہ جائیں گے؟ نہیں, آپ ٹائم ہے جی آپ کے پاس. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے یہ جو صاحب ہیں فریڈرک اوبرمیئر, جنہوں نے ٹویٹ کی ہے, جو انہوں نے میسج ان کی طرف سے پھرا ہے, یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ یہ ای میل جو تھی وہ ہیک ہوئی تھی فونسیکا کے, اور وہ آج بھی آج کی تاریخ میں آج کے دن 23 جنوری 2017 کو جب اپریل میں یہ نیوز بریک ہوئی تھی, آج بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں اپنی اس بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ہی بینیفیشل اونر ہیں اس کی. اگر ان کی یہ بات صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بینیفیشل اونر ہیں, تو قطری خط جو ہے وہ جھوٹ کا پلندہ, اور ان کی جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے وہ جھوٹ کا پلندہ, اور ان کا جو جدہ سٹیل مل ہے وہ پہلے ہی ہم اپنے آرگومنٹس میں ثابت کر چکے ہیں کہ وہ خسارے میں تھا. تو منی ٹریل ختم اور ان کی بات ہی ختم کہ وہ ٹرسٹ ڈیڈ کے مطابق تو شی از اے ٹرسٹی, لیکن وہ آدمی کہہ رہے کہ شی از اے بینیفیشل اونر. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو قانون کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب ایک مستند جگہ سے آپ کے بارے میں کوئی بات ہو کسی نیوز چینل میں یا کسی اخبار میں یا کسی مستند فورم پہ, اور وہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کو چیلنج نہ کریں کسی ایسے فورم پہ جہاں وہ چیلنج ہو سکتا ہو, اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. آپ نے بی بی سی کی رپورٹ کو سو نہیں کیا,
آپ نے یہ جو فریڈرک صاحب ہیں ان کی بات کو آج دوبارہ انہوں نے کیا، پھر آپ نے اس کو سو نہیں کیا. جو جرمن اخبار کی بات ہے اس کو کبھی آپ نے سو نہیں کیا. ICIJ کو آپ نے دنیا میں کہیں بھی سو نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک. دوسرا، مجھے آپ یہ بتائیں، میاں نواز شریف صاحب اپنے آپ کو، ان کے وکیل کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی. 3 وکلاء نے 3 ان کے کارنامے کیے ہیں. اکرم شیخ صاحب نے ان کو قطری خط کی ایک الف لالا کی داستان میں پھنسایا، جس سے اب یہ گھٹنوں سے پھنس چکے، نکل نہیں سکتے. دوسرا، جب سلمان بٹ صاحب سے پوچھا گیا ان کے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بیان ان کا سیاسی تھا. کیا مطلب ہے سیاسی تھا؟ مطلب یہ ہے کہ غلط بیانی تھی. اور دوسرا، انہوں نے کہا کہ منی ٹریل نہیں ہے کیونکہ پرچیوں پہ بات ہوتی تھی. جب یہ ان کے تیسرے وکیل صاحب آئے، مخدوم صاحب بڑے سینئر لائر ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں کہ جب ان کے کلائنٹ میاں نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں میرے اور پوری قوم کے سامنے یہ بات کی کہ میں استثناء نہیں لوں گا، اور وہ ان کو استثناء دلانے پہ بزد ہیں. اندر استثناء کی بات ہوتی تھی، بار ان کے کچھ، میں مصدق صاحب جیسے لوگ نہیں، لیکن کچھ ان کے ریپرزنٹیٹیوز بالکل متنازع بات کرتے تھے، بالکل اس سے الٹ بات کرتے تھے کہ ان کو استثناء نہیں چاہیے. نہیں، مصدق صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ استثناء نہیں چاہیے. PID میں کامران شاہد صاحب جی نہیں مانگا. میں آپ کو بتاتا ہوں استثناء. مجھے کامران شاہد صاحب آپ یہ بتائیے، استثناء کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ جو بھی پارلیمنٹ کا رکن ہو. آنیسٹلی اسپیکنگ ہر پارلیمنٹ کا رکن مانگ رہا ہے استثناء، کیونکہ لکھا ہوا دستور میں. جی نہیں، پریویلیج اور استثناء میں فرق ہے. مجھے آپ یہ بتا، استثناء کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جرم ہو بھی گیا ہے تو مجھے کچھ مت کہو. جب میاں صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ میں استثناء نہیں مانگوں گا اور سب منی ٹریل لا کے دوں گا، آپ مجھے یہ بتائیں، BBC کی رپورٹ یہ کہتی ہے، آخری 1 منٹ مجھے دینے، 40 سیکنڈ دے دیں. BBC کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 1993 میں یہ فلیٹس پرچیز ہوئے، اور کہتی ہے کہ ابھی تک، وہ رپورٹ کہتی ہے کہ ابھی تک اس کا اونر چینج نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ 93 میں جو اونر تھا وہ آج بھی اونر ہے، یا آج جو میرا آپ سے سوال کچھ اور تھا علی بھائی، آپ نے جواب نہیں دیا اس کا. اونر کون ہے؟ میری بات سنیں. میرا سوال آپ سے یہ تھا، میں قاہرہ صاحب کو جانا چاہ رہا ہوں. سوال یہ تھا کہ یہ BBC کی ڈاکیومنٹ اور یہ جو جرمن اخبار کی ڈاکیومنٹ ہے، کیا اتنی ویلیوبل ہے کہ اس کو آپ کورٹ میں ایز ایویڈنس پیش کریں، اور آپ نے اب تک کیوں نہیں کیا؟ اگر نہیں کیے تو اس کی کیا ججز نے کیا کہا؟ میں یہ سوال تھا آپ سے. اس میں آپ نے مجھے ٹھیک ہے اپنا ورژن پورا دے دیا، میں نے بھی سن لیا، اس کا جواب نہیں دیا آپ نے ابھی تک مجھے. جی میں بتاتا ہوں. جہاں تک یہ جرمن اخبار کی رپورٹ کی بات ہے، وہ آج پھر دوبارہ آئی ہے. پہلے جو آئی تھی وہ سارا اس میں دیا گیا تھا. BBC کی رپورٹ ودن دا پروسیڈنگز آئی ہے اور وہ اندر دے دیا گیا ہے. تیسرا، جو میں نے فریڈرک اورمر صاحب کی بات کی ہے، وہ آج ان کی ٹویٹ آئی ہے، آج کی تاریخ میں. اب مجھے آپ ایک چیز بتائیں، سپریم کورٹ خود اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور آج دوبارہ یہ بات جو ہے آنریبل جج صاحبان نے کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جج صاحبان جو انتہائی اعلیٰ عہدے پہ ہیں اور ایکسپیرینس ترین لوگ ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ اس کا احساس ہوگا کہ یہ کیس پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے. کیونکہ اس کیس سے آگے ڈیسائیڈ ہونا ہے. ڈیسائیڈ یہ ہونا ہے کہ کامران شاہد اور ملک کا طاقتور آدمی، ان کے ساتھ ایک جیسا احتساب ہوگا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ یہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگ ہے، اس میں ہمارا یا سراج الحق صاحب کا یا شیخ رشید صاحب کا جو پٹیشنر ہیں، ہمارا کام یہی تھا کہ ان کی نشاندہی کر دی. اب ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے یہ میری پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی کا ثبوت کب لیا، کیسے لیا؟ وہ آدمی ابھی تک ویسے مان نہیں رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی بزنس تھا اپنا. چلے میں اس پہ آتا ہوں. قاہرہ صاحب کو جاؤں. قاہرہ صاحب، سڑک پر چلتے ہوئے الزامات آپ لگانے سے تو پرسیپشن ڈاؤن نہیں ہوگی جو آپ فرما رہے تھے. اور میں اگر ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں ادھر، تو آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب پہ بڑے رقیق حملے کیے گئے، یہ نون لیگ کی طرف سے کیے جاتے تھے، لیکن وہ 10 سال 11 سال جیل بھگت کے باعزت بری ہوئے، اپنے معاملات سے وہ کلیم کر سکتے ہیں باعزت بری ہوئے. تو آپ بھی سڑک پہ چلتے الزامات لگا کر تو پیناما کو لے کر تو نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے کمزور ہوئے اس کیس میں. قاہرہ صاحب، کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو جو بتایا جاتا ہے، مطلب میں اپنی قیادت کا یا مصدق ملک صاحب اپنی قیادت کا، ان کی ڈیٹیل کا، ان کے سورس کا، ان کے منی ٹریل کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. ہمیں تو جو بتایا جائے گا، ان کو جو بتایا جائے گا ہم تو وہ بات کریں گے. مصدق ملک صاحب بالکل اتنے ہی بے بہرا ہوں گے جتنا میں ہو سکتا ہوں، یہ کوئی اور. یہ ان کا فیملی بزنس ہے. میاں صاحب اپنی ڈیٹیل اپنے دوستوں سے یا اپنے کولیگ سے تو شیئر نہیں کر رہے. ہاں، ان کی فیملی کے کچھ بااعتماد دوست ہیں، اسحاق ڈار صاحب کو بات کریں تو سمجھ آ جائے گی. لیکن یہ ہمارا رویہ ہے. ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی وہ ہوئی کیا ہے؟
کیا آصف زرداری صاحب کے خلاف کوئی کیس ڈیسائیڈ ہوا؟ کیا محترمہ کے خلاف کوئی کیس ڈیسائیڈ ہوا؟ کیا پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف کوئی کیس ڈیسائیڈ ہوا؟ عدالتوں میں کیس ہے نا، اور مفروضے ہیں، اور افتخار چودھری کے فرضی سو موٹا ہیں. عالمی عدالتوں میں کوئی کیس ڈیسائیڈ ہوا؟ کچھ نہیں. پرسپشن کھڑا کیا گیا. میں نے پرسائسلی یہی لفظ کہا. وہ کہہ رہے ہیں ثابت نہیں ہوا، ابھی تک یہ ثبوت نہیں دیا، ابھی تک وہ. کوئی ثبوت نہیں دینا کسی نے. اچھا ہاں، ثبوت یہ ہے کہ آپ ایڈمٹ کر بیٹھے کہ جناب یہ پراپرٹی ہماری ہے. آپ ایڈمٹ کر بیٹھے، بلکہ خود آپ نے بتا دیا کہ جی گلف ایک سٹیل بھی تھی ہماری. اس کے بعد آپ نے پھر ایک خط دے دیا کہ جی ہمارا تو وہ پیسہ گلف میں ٹرانسفر ہو کے قطر چلا گیا تھا جی. پھر آپ نے خود فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے 2 ملیں لگائی سعودی عرب میں. پھر آپ نے خود فرمایا کہ جی ہم نے وہ ملیں بیچ کے تو یہ پلاٹ خریدے تھے، فلیٹ خریدے تھے، اور 2005-6 میں خریدے تھے. یہ سارا کچھ ایڈمٹ کرنے کے بعد اب کسی کے اوپر بارے ثبوت نہیں ہے. بارے ثبوت صرف اور صرف ایکیوز پہ ہے. جہاں تک تعلق میاں صاحب کے بچوں کا ہے، یہ ویسے پہلے والد ہیں جو اپنے آپ کو بریو ذمہ اور بچوں کے سرگردنے پھنسا رہے ہیں. لیکن اس کو چلے، ان کا اپنا ذاتی ایشو ہے. سوال یہ ہے کہ جب 1993 میں جب یہ پراپرٹی اس خاندان نے، میاں صاحب نے خریدی تھی، یہ ان کی کمپنیوں نے خریدی تھی، بعد میں اس کی اونرشپ چینج ہوئی، اس وقت بچوں کی عمریں کیا تھی؟ اگر وہ نابالغ تھے تو وہ والدین کا سارا کچھ تھا. کیا میاں صاحب اپنے بچوں کے گناہ و ثواب سے بریو ذمہ ہیں؟ میں نے پہلے کہا نا، عدالت کے اندر قانونی طور پہ پروف کیا ہوگا اور حقائق کیا ہوں گے. حقائق کے خلاف فیصلے بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پروف نہیں ہوتے، بٹ پوری پبلک کو پوری طرح پتا ہے. جہاں تک تعلق بی بی سی کی رپورٹ کا اور جرمن رپورٹ کا ہے، کامران ایک بات یاد رکھیے، مصدق صاحب نے کہا کہ وہ پرانی رپورٹ، یا آپ نے شاید کہا کہ وہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ پرانی رپورٹ ہے. او بھائی، بات پرانی یا نئی رپورٹ کی نہیں ہے، بات رپورٹ کے درست اور غلط ہونے کی ہے. اگر پرانی رپورٹ چل گئی ہے اور وہ درست ہے تو وہ اتنی معتبر ہے جتنی نئی رپورٹ ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ان عالمی میڈیا کے اندر خبر آنے سے اور اس کا اعتبار اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا کنٹرول کمزور ہے. وہاں میڈیا کنٹرول اتنا تگڑا ہے، وہاں ڈیفامیٹری لاز اتنے تگڑے ہیں کہ کوئی جرت نہیں کرتا. اور اگر کوئی عالمی ادارہ جس کی کریڈیبلٹی ہے وہ بار بار کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم اپنی رپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. چوتھی بات آخری جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے، اگر ہم سمجھیں کہ جی بی بی سی کی رپورٹ ایک خاص وقت پہ آئی ہے، جرمن اخبار نے جو کہا یہ ہماری عدالتوں پہ انفلوئنس کرنے کی باتیں ہیں، تو یہ سارا پروگرام ہم کر رہے ہیں. یہ جو سپریم کورٹ کے باہر عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے جو سپورٹر ہیں، یا ہم جا کے جو باتیں کرتے ہیں، یا میڈیا جو ڈیبیٹ ساری کر رہا ہے، یہ کیا عدالت پہ انفلوئنس نہیں ہے؟ پاکستان کے اخبارات میں جو اشتہار چھپ رہے ہیں، ججز سے اپیلیں چھپ رہی ہیں، کیا وہ عدالت پہ انفلوئنس کی بات نہیں ہے؟ عالمی میڈیا اپنی طرح سے چیزیں رپورٹ کر رہا ہے اور اس کو رپورٹ کرنی چاہیے. وہ پہلے بھی دنیا میں اس طرح کی رپورٹیں، اب کیونکہ گورنمنٹ کے خلاف آئی ہے تو ان کو بات جس طرح سمجھ آ رہی ہے، اپنی باری آئے تو پھر بندے کے لیے اخلاقی قانون بدل جاتے ہیں. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. مصدق ملک صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ عدلیہ پر اثر انداز ہونے کے لیے ساری رپورٹس آ رہی ہیں باہر، یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جینوئن رپورٹس ہیں؟ اور اگر جینوئن رپورٹس ہیں تو کیا کچھ سوچا آپ نے کو کہ اگر یہ جھوٹی خبریں تو ان کے اوپر کوئی قانونی چارہ جوئی کی جائے، یا کورٹ کو کہا جائے کہ جناب یہ آپ پہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو آپ کنسیڈر نہ کریں، جیسے کہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمع بھی کرا دی گئی ہیں بی بی سی اور جرمن اخبار والی خبریں جو ہیں. واٹس یور ٹیک قائرہ صاحب کی بات پہ بھی ویسے اس ایشو پہ؟ جی کامران صاحب، میں بھی کیونکہ قائرہ صاحب نے 4 نقاط پیش کیے ہیں تو میں بھی تو آپ بھی 4 کریں گے؟ نہیں، آپ 5 بھی 3 بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں 4 ہی کریں. چلیں بہرحال جی چلیں میں کوشش کروں گا. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حاشا وکلہ آپ کو، میں 4-5-6 دن سے مسلسل عدالت میں جا رہا ہوں. وزیر اعظم کے وکیل نے استثناء نہیں مانگا، علی محمد صاحب بھی وہاں پہ تشریف لاتے ہیں. 248 کے تحت استثناء ملتا ہے. انہوں نے کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ میں استثناء نہیں مانگ رہا، میں نے استثناء نہیں مانگا ہے. جس چیز کو آپ پریویلیج کہتے ہیں پارلیمنٹ کا، اگر آپ چلیے جی قائرہ صاحب فرمائیے. جی کہیے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ استثناء وہ مانگ رہے ہیں کہ پارلیمان کے فلور پہ کی گئی تقریر، اس کو آپ سپریم کورٹ میں پیش نہیں کر سکتے. یہ وہ استثناء ہے جو پارلیمان کے حوالے سے ہے. پارلیمان کے اندر اس گفتگو کی بنیاد پہ مقدمہ نہیں ہے، وہ ایک ریفرنس پوائنٹ کے طور پہ ہے، اور آپ اس کو ریفرنس کے طور پہ بھی استعمال نہیں ہونے دینا چاہتے. یہ استثناء مانگا جا رہا ہے. جی مصدق صاحب، اب یہ پوائنٹ آپ
دیکھیے اب میں آپ پہ وضاحت کر دوں. جی بالکل, آرٹیکل 66 جس کا قائرہ صاحب ذکر کر رہے ہیں یہ پریولیج ہے پارلیمنٹ کا. اگر قائرہ صاحب چاہیں تو کل جب پارلیمنٹ یا پرسوں اجلاس شروع ہو تو یہ وہاں پہ موو کر سکتے ہیں کہ اس پریولیج کو یا اس استحقاق کو ختم کر دیا جائے. اگر وزیر اعظم صاحب چاہیں بھی تو وہ استحقاق جو خورشید شاہ صاحب کا ہے یا عمران خان صاحب کا ہے ختم نہیں کر سکتے. یہ عدالت میں بات ثابت ہو چکی ہے, اور عدالت کے اندر یہ تقریر جو انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کی ہے 5 دفعہ پڑھی گئی ہے, 5 مرتبہ پڑھی گئی ہے. اگر عدالت اس کو ایڈمٹ کرنا چاہے تو عدالت کو کون روک سکتا ہے؟ آرٹیکل 66 کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. پرائم منسٹر کے پاس تو یہ استحقاق ہے ہی نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مورل آبلیگیشن ہو گئی ہے کہ علی محمد صاحب اور قمر زمان قائرہ صاحب جا کے پارلیمنٹ کے اندر 66 کا استحقاق ختم ہونے کی تحریک شروع کر دیں تاکہ یہ بات ختم ہو جائے. جس چیز کو آپ پریولیج کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کا ختم ہو. لیکن مجھے میری بات مجھے موقع نہیں دیکھیے مجھے موقع تو چلیں میری بات تو کر لینے دینا, مجھے بات تو کر لینے دیجئے. میں نے اپنے 3 جو نکات پورے کرنے ہیں وہ میں کر لوں کوئکلی. دیکھیں بی بی سی کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بی بی سی نے وہی بات کی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں بہت عرصے سے. بی بی سی نے کہا کہ بچے جو وزیر اعظم کے ہیں وہ 90 کی دہائی سے رہتے ہیں اس اپارٹمنٹ میں, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. بی بی سی نے کہا کہ یہ جو اپارٹمنٹ ہیں ان کی اونرشپ جو ہے وہ نیسکول اور نیلسن کے پاس ہے, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. نیسکول اور نیلسن کی اونرشپ جو ہے وہ منروا کے پاس ہے, اور 2006 کے اندر منروا کی اونرشپ جو ہے وہ بدلی ہے, یہ ہم کہہ رہے ہیں. اور بی بی سی کی کوئی بھی جو انہوں نے بات کی ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے ہمیں بی بی سی کی وہ جو آئی ہے نئی رپورٹ اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اچھا مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے آپ کے مصدق صاحب 2.4 پہ بھاری ہو گئے. یہ میں ذرا جرمن دیکھیے جرمن کو بتا دیں. جی نہیں لیکن دیکھیے میں جرمن جو آج جرمن والا وہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے آج جرمن حوالے سے 4 کاغذات پیش کیے گئے ہیں. ایک جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا اٹیسٹڈ فوٹو کاپی ہے پاسپورٹ کی. جی دوسرا کاغذ وہ ہے جو پہلے یہ جمع کروا چکے ہیں جس کو پر مریم نواز شریف صاحبہ اس پہ اپنا ٹیک دے دیں آپ جلدی سے پلیز, ٹائم بڑا کم ہے. میرا علی صاحب کو ٹائم دینا. نہیں ذرا ہاں میں صرف 10 سیکنڈ لوں گا. دیکھیے جو آج کاغذ جمع کروایا گیا ہے جس کو ابھی ہم نے ویریفائی کرنا ہے اس کے اوپر آپ ذرا سکرین کے اوپر چلا دیں. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ پرٹیکولرز ہیں 6 کیٹیگری میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کے, اور ایک کیٹیگری اس کے اندر سے ہے آتھرائزڈ وہ کیا اس کو کہتے ہیں آتھرائزڈ ایجنٹ. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ حسین صاحبہ کی آتھرائزڈ ایجنٹ ہیں, اور ان کے پاس وہ کاغذ ہے قانونی جس میں ہم بات کر لیتے ہیں بریک کے بعد. اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں سب سے اوپر چلائیں. جی ٹھیک ہے یہ میں چلاتا ہوں. جی ذرا چلائیں سب سے اوپر جو اس کے بریک کے بعد چلاتا ہوں تاکہ علی صاحب آتھرائزڈ ایجنٹ, اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. مصدق صاحب میں بالکل چلاتا ہوں, آپ بھی انشاءاللہ ادھر میں بھی ادھر ہوں. ایک بریک لیتے ہیں. پیرن پول کا سوال ہے کہ فورن میڈیا کا انٹرسٹ جو ہے چل رہا ہے اس سارے معاملے میں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے, کیا عدالت پر یہ سزا ہونے کی کوشش تو نہیں ہے؟ اس پہ آپ ابھی بھی ہمیں جواب دے سکتے ہیں. OTF اسپیس Y فار یس, OTF اسپیس N فار نو, 3031 پر SMS کر دیجیے. بریک لیتے ہیں. جی ڈاکیومنٹ میرے پاس موجود ہے ویورز, جو آج جرمن اخبار کا ریفرنس بھی دیا ہے عمران خان صاحب نے. علی محمد خان صاحب سے بات کروں گا. علی محمد خان صاحب یہ جو ڈاکٹر مصدق صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ یہ ہے جو لیگل پوائنٹ نکال رہے ہیں, شاید کورٹ میں بھی پیش کریں گے, کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں لوگوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. دس فارم منورا فائنینشیل سروس لمیٹڈ کا جو انفارمیشن فارم ہے ٹو بی کمپلیٹڈ بائی آل انڈیویجولز انکلوڈنگ پرپوزڈ بینیفیشل اونرز, شیئر ہولڈرز, ڈائریکٹرز, سیکٹریز, پروٹیکٹرز, beneficiaries, authorized signatories and influencers etc. تو کہنے کا مطلب یہ ہے مصدق صاحب کا کہ ان کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری ان کی ہے مریم صاحبہ کی جو بینیفیشل اونر کی نہیں ہے بلکہ وہ ہے صرف پرابلی آتھرائزڈ سگنیٹری کی. یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب, آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل یہی. علی صاحب رسپونڈ کر دیں اس کو, ٹھیک ہے. اور ابھی اس کو ہم نے ویریفائی کروانا ہے. علی صاحب مائک ود یو. میں اس کو بھی رسپونڈ کرتا ہوں اور اپنا اگلا آرگیومنٹ بھی پیش کرتا ہوں آپ کی اجازت سے. ضرور. اس کو رسپونڈ کرتے میں یہ کہوں گا, ایک یہ اور اس کو جکسٹا پوزیشن میں ساتھ رکھیے جو فریڈرک اوبرمیر صاحب ہیں جنہوں نے آج یہ بات کی ہے. یہ وہ آدمی ہے جس نے میل جو ہیک ہوئے تھے مونسیک فونسیکا کے,
اس کو جب ہیک ہوا ICIJ نے جب اس کو نیوز بریک کی اس آدمی کے ای میل اس نے ہیک کیے تھے، اس آدمی نے، اس نے آج پھر ٹویٹ کیا، کہتا ہے میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ مریم بی بی جو ہیں وہ بینیفیشل اونر ہیں۔ اب اس کا مجھے یہ بتائیں، بڑا اچھا موقع ہے میاں صاحب، کیونکہ اربوں روپے ان کے ویسے ہی بڑے ان کی خواہش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ پیسے آئیں، why don't they go and sue یہ 2-3 بندے، یہ جو اخبار ہے جرمنی کا، یہ جو فریڈرک صاحب ہیں اور BBC، بڑے آرام سے اربوں روپے، کیونکہ آپ کو پتا ہے لائبل لاز، سلینڈر لاز کتنے سٹرونگ ہیں UK کے۔ ایک دوسری بات مجھے آپ ایک چیز بتائیں، دیکھیں آرٹیکل 66 کی، آرٹیکل 66 پہ ابھی کافی گفتگو ہوئی، قائرہ صاحب نے بھی گفتگو فرمائی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی گفتگو فرمائی۔ دیکھیں میں بھی وہاں تھا اور آپ بھی وہیں تھے، میں اتنا بڑا وکیل نہیں ہوں کہ میں جو ہے پتہ نہیں 150 گھنٹے یا 100 گھنٹے جو ہے عدالت کو چکمے دیتا رہوں یا ان کو چکر پہ چکر دلاؤں، میں بڑا چھوٹا سا وکیل ہوں، لیکن اتنا میں بتا دوں، اگر میرے موکل پہ 302 کا پرچہ کٹ جائے تو میں جب عدالت میں اس کا کیس لڑوں گا تو میں 302 کی ہی قانونی نظیریں پیش کروں گا، میں بھینس چوری، سائیکل چوری یا اغوا برائے تاوان کی نہیں پیش کروں گا۔ کہنے کا مطلب کیا اگر آپ کے وکیل کو استثناء نہیں چاہیے، اگر آپ کے وکیل کو استثناء نہیں چاہیے تھا تو استثناء کے بے شمار، 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں بے شمار شہادتیں کیوں پیش کی؟ ایک بات۔ دوسری بات، آرٹیکل 66 میں مجھے بھی استحقاق ہے، کسی بھی ممبر کو استحقاق ہے، کس چیز کا؟ کہ اب آئیں نا ذرا سچی بات کریں، وہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن میرے پہ کیس نہیں ہوگا، میں جو ہے اپنی رائے دینے میں آزاد ہوں۔ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن وہ کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، جرم نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، اغوا نہیں کرنا، کرپشن نہیں کرنی اور بے شمار باتیں۔ کیا کانسٹیٹیوشن آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ آن دا فلور آف بالکل نہیں کرتا کہ جھوٹ بولا جائے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات منی ٹرین کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس لازمی آؤں گا جی، اور بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، دیکھیں منی ٹرین کی بات کرتے ہیں۔ قطری خط کیا ہے؟ آپ اور میں اپنی زندگی میں گاڑی بھی خریدتے ہیں، گھر بھی خریدتے ہیں۔ کامران شاہد صاحب، آپ جب کسی سے گاڑی خریدتے ہیں کیا صرف ٹرانسفر لیٹر لیتے ہیں یا ڈاکیومنٹیشن کا بھی پوچھتے ہیں؟ رجسٹریشن ڈاکیومنٹیشن بھی پوچھی جاتی ہے جی، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی۔ قطری وہ لاء میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا ٹائٹل اتنا ہی افضل ہے جتنا آپ سے پریڈیسیسر کا۔ یہاں پہ قطری شہزادے نے ان کو خط دے دیا ہے ٹرانسفر لیٹر کی طرح کہ یہ میں نے آپ کو دے دیا، لیکن کیا انہوں نے اس سے پوچھا ہے کہ اس کی رجسٹریشن گاڑی کی رجسٹریشن کی ہسٹری بک آپ مانگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا، قطری خط کی بات صحیح ہے، علی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، منی ٹرین کدھر ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یور ٹیک، وقت بڑا کم ہے جی، میں اپنا سوال پوچھ کر رہا ہوں، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، علی صاحب کو رسپونڈ کر دیجیے جی کوئکلی جی، آئیڈ بی ویری کوئک۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو آج ٹویٹ آئی ہے، جس طرح ہمارے بھی یہاں پہ چیمہ صاحب ہیں، چیمہ صاحب نے آج جیو کے اندر بیٹھ کے کہا ہے کہ آج کا جو ڈاکیومنٹس ریلیز ہوئے ہیں ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، 4 بجے کے پروگرام میں یہ کہا ہے، آپ بے شک ان کا کلپ چلا لیں، اور وہ ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں یہاں پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ چیمہ صاحب نے اور نہ یہ فریڈرک صاحب جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، جنہوں نے ٹویٹ کی ہے، انہوں نے وہ ٹرسٹ ڈیڈ دیکھی ہے، انہوں نے تو وہی ڈاکیومنٹ دیکھا ہے جو ان کے پاس ہے۔ جب ٹرسٹ ڈیڈ اور یہ ڈاکیومنٹ آپ اکٹھے دیکھیں گے تو کہانی کلیئر ہو جائے گی، اور کہانی تو عدالت پہ کلیئر کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بار بار جو قانون اور حقائق کو تضاد میں لا رہے ہیں یہ مت کیجئے۔ دیکھیے قانون جو ہے وہ چلتا ہی شہادتوں اور حقائق کے اوپر ہے، تو جب آپ قانون کا سہارا نہیں لیں گے تو آپ کس کا؟ دہشت گردی کا سہارا لیں گے؟ اچھا مصطفی صاحب ایک بات بتائیے مجھے، کا سہارا لیں گے؟ ایک بات بتائیے، جس ٹویٹ کا تیسری بات جی جی میں ایک کلیئر کر لوں چیز آپ سے، فریڈرک صاحب کی جس ٹویٹ کا حوالہ علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی دے رہی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے as some even after Supreme Court hearing are raising doubts if Maryam Safdar is really named in Panama Papers, yes she is۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بینیفیشل اونر ہے، اور یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ پیناما پیپرز میں ان کا نام ہے لیکن ایز اے ٹرسٹی، تو ان کا نام ایز اے بینیفیشل اونر اس ٹویٹ میں نہیں، یہ موقف ہے آپ کا؟ اچھا یہ موقف ہے آپ کا۔ دیکھیں نہ چیمہ صاحب نے اور نہ فریڈرک صاحب نے وہ ٹرسٹ ڈیڈ دیکھی ہے، اور عدالت کے اندر وہ جمع ہو گئی ہے، یا تو عدالت مانے گی اس کو افضل اور یا نہیں مانے گی، تو پتہ چل جائے گا 2 دن کے اندر ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تو اس میں اتنے جھگڑے والی کیا بات ہے؟ عدالت کے پاس دونوں ڈاکیومنٹس ہیں، اگر ان کی بات صحیح ہے تو وہ ثابت ہو جائے گی۔ اور دوسری میں آخری بات کہوں گا، میں نے تو آپ کے سامنے قسم کھائی ہے وہاں پہ کہ میرے سامنے استثناء نہیں مانگا گیا، آپ بات کو جتنا مرضی گھمائیں،
اور اگر یہ بات جو کہہ رہے ہیں 66 والی آرٹیکل کی وہ ٹھیک ہے تو عدالت پڑھ تو رہی ہے پھر وہ تقریر، تو پھر مسئلہ کیا؟ اگر عدالت تقریر پڑھ رہی ہے اسمبلی والی اور 66 ان کے خیال میں لاگو نہیں ہوتا تو پھر جھگڑا کا ہے کیا؟ علی صاحب بات ہو رہی ہے، بیسیکلی عوام کی کلیریفیکیشن کے لیے بتائیے کہ پرائم منسٹر کی تقریر میں کہاں آپ کو جھوٹ کا عنصر لگ رہا ہے جو آپ کے کیس کی بنیاد ہے؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے، اس کا میں جناب مصدق صاحب کے پاس پتہ نہیں جواب ہوگا بھی کہ نہیں، کیونکہ ان کو جس طرح بھی قائرہ صاحب نے کہا ان کو کیا پتا، لیکن مجھے جواب اگر یہ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں کہ اگر ان کا آرگومنٹ ہم سچ مان لیں ایک لمحے کے لیے کہ قطری صاحب نے ان پہ عنایت فرمائی، ان کو دے دیا، کیا آج تک انہوں نے کورٹ کو بتانے کی تکلیف کی ہے کہ قطری شہزادے نے یہ فلیٹس کب لیے؟ اور دوسری بات کہ اگر واقعی قطری شہزادے نے 2006 میں ان کو دیا تو اس کا مطلب ہے کہ 2006 سے پہلے اس فلیٹ سے بطور مالک ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، کرایہ دار بے شک رہے ہوں. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کامران شاہد، پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر میرے سے قرضہ خدا نخواستہ لیتے ہیں اور واپسی کے آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو جب آپ کی پراپرٹی پہ چارج لگے گا، اس کو قرقی کہتے ہیں یا اٹیچمنٹ کہتے ہیں، تو آپ کی لگے گا یا کسی قائرہ صاحب کی یا کسی الف بے جیم کی؟ آپ کی لگے گا. میری پہ لگے گا، میری پہ لگے گا. پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان کے بقول تو 2006 سے پہلے علی صاحب کا موقف آ گیا. مصدق صاحب کوئکلی کچھ کہنا ہے آپ نے؟ تو 1999 میں التوفیق انویسٹمنٹ میں شہباز شریف صاحب کا نام کیوں ہے؟ جی مصدق صاحب کچھ کہنا ہے آپ نے کوئکلی؟ میں بریک لینا چاہ رہا ہوں پھر. جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بالکل سر، اگر ان کی بات صحیح ہے تو ابھی تک تو ہمیں عدالت کو ٹانگ دینا چاہیے تھا نا. عدالت کو ہمیں یہ التوفیق والے کاغذات عدالت میں لے کے گئے ہیں اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ کہیں نہیں لکھا ہوا. سر مجھے بریک لینی پڑے گی، سوری مجھے بریک لینی پڑ رہی دونوں پینلسٹ سے، میں معذرت بریک لیتے ہیں جی ایک. اس مقدمے کا فیصلہ کورٹ کرے گی، لیکن ہم نے آپ سے پھر ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ جو ہو رہی ہے فارن رپورٹنگ اس کیس پہ، کیا یہ عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے؟ اس کا رزلٹ میرے سامنے ہے. 62% لوگ سمجھتے ہیں یس اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، 88% لوگ سمجھتے ہیں نو. ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا.